الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بھلا تم کو ڈھانپنے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس روز بہت سے منہ ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے۔ تصلی نارا حامیہ، بھیگتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے گا۔ یہ وہ قیامت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں ہمیں بتا رہا ہے، ایسی ہولناک قیامت جس میں دہکتی آگ ہے، اور ایسے نافرمان لوگ جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جس سے کرنے کا حکم نہیں دیا، اور ان کاموں سے باز نہیں رہتے جن سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار دینا گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے دوزخ بنائی ہے۔ جو لوگ نیک اعمال کریں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہ جنت جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ ایسی کامیابی ہے جو حقیقی کامیابی ہے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہو گیا، اور وہ ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی میں رہے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ 50 60 70 سال کی زندگی ہے، اس میں بھی آپ کے پاس جوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو وہ سال ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں۔ لیکن پھر بڑھاپا ہے، اس میں تکلیفیں ہیں، کمزوری ہے، نقاہت ہے، جھریاں ہیں، جوانی چلی جاتی ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز ڈھل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں تمام لوگوں کو دکھاتا ہے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھتے۔ ہمارے سامنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی پیدائش کو تو بھولے ہوئے ہیں، اپنی موت کو بھی بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں یقین اس بات کا کہ ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب کرے گا، ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ حساب کتاب اللہ اگر ہم سے لے گا تو وہ ایسا حساب کتاب ہمارے پاس ہونا چاہیے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آنے کے لیے، اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دعوت العرض، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ چھٹی، ساتویں اور آٹھویں نشانی کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے 3 مقامات کا ذکر کیا جو دھنس جائیں گے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کا ایک علاقہ ہے جو دھنس جائے گا، دوسرا مغرب کی طرف کا علاقہ، اور تیسرا جو ہے وہ
جزیرہ عرب کا علاقہ ہے۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے پاس ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر ادن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ 10ویں نشانی کے طور پہ یمن کی طرف یا ادن کے آخری کنارے سے آگ کی نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا بھی ذکر ہوا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہیں۔ تو بتائیے کتنی ہولناکی ہے، کتنی خطرناک بات ہے جس سے ہم بے خبر اور اپنی زندگیوں میں مست اور اپنی زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ آفتاب کہاں جاتا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ آفتاب جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، پھر رب کائنات کی میں حاضری کی اجازت مانگتا ہے، یعنی پھر حضور رب العزت کی میں حاضری کی اجازت مانگتا ہے۔ اس کو اجازت عطا ہوتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ مشرق کی طرف لے جا اور وہاں سے طلوع کر۔ اور یاد رکھو وقت جلدی آنے والا ہے جب سورج معمول کے مطابق سجدہ کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور وہ اجازت چاہے گا لیکن اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا۔ چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد کسی کی بھی توبہ کو قبول نہیں کرے گا اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہر چیز ہو رہی ہے کہ سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک عام سی بات ہے، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، وہ نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا سورج جب وہ نمودار ہوتا ہے ہماری زمین پر جہاں ہم رہتے ہیں اور جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ سورج کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے، تو کہاں غروب ہوتا ہے، یہ تو صرف ایسی ہی باتیں سائنس جو ہے ہمیں اس طرح سے بتاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ سورج کا سجدہ کرنا، سورج کو پتہ ہے کہ وہ اپنا سجدہ کہاں کرے گا اور کیسے کرے گا۔ ہم جس طرح سجدہ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سورج کا سجدہ کرنا بھی ویسا ہو، اس کو اپنی عبادت کے بارے میں پتہ ہے، اور اس کا کون سی ایسی جگہ ہے اس جگہ کے بارے میں اسے پتہ ہے جہاں پر وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ہم اپنی زمین جہاں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اندھیرا ہو گیا سورج غروب ہو گیا، لیکن ایک دن وہ سورج واپس لوٹ جائے گا اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جب وہ طلوع ہو جائے گا مغرب سے تو اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے باتیں کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اچانک ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت تلف کی جانے لگے، یعنی اس کو برباد کیا جائے، ختم کر دیا جائے، کھا لیا جائے، تو قیامت کا انتظار کرنے لگنا۔ دیہاتی نے پوچھا کہ امانت کیوں کر تلف کی جائے گی، کیوں کر ختم کی جائے گی، کیوں کو برباد کر دی جائے گی، اور یہ نوبت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت اور سلطنت کا کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو سمجھنا کہ امانت کا تلف ہو جانا ہے، اور اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے آنے سے پہلے جھوٹوں کی پیدائش بڑھ جائے گی، لہذا ان سے بچتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی وہ زمانے آنے والا ہے جب دریائے فرات سونے کا خزانہ برآمد کرے گا، یعنی دریائے فرات جو ہے وہ سونے کا خزانے کو جو ہے باہر نکال دے گا۔ پس جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت وہاں موجود ہو، اس کو چاہیے کہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ سونا سامنے ہو اور آدمی کچھ نہ لے، بڑا مشکل کام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو منع کر دیا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا زبان سے اقرار کیا، دل سے اس بات کو مانا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اگر وہ خزانہ اس کے سامنے برآمد ہو جائے تو اس میں سے کچھ نہ لے۔ دوسری حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کے قریب سارے معاملات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کرے گا۔ لوگ اس کی وجہ سے جنگ اور قتال کریں گے، آپس میں لڑیں گے، اور ان لوگوں میں سے 99% لوگ مارے جائیں گے اور ہر شخص یہ کہے گا شاید میں بچ جاؤں۔ مقصد یعنی اس خزانے کو جو سونے کا پہاڑ ہے اس کو حاصل کر لوں، یعنی ہر شخص اس توقع پر لڑے گا شاید میں ہی کامیابی ہو جاؤں، کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ چنانچہ 99% لوگ اسی توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس میں سے کچھ مت لینا، کیونکہ اس پر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، خون خرابہ ہوگا، تمہارے سامنے بھی آ جائے تو تمہیں اس میں سے کچھ نہیں لینا، اس کا خیال اپنے دل میں لانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ آدمی قبر کے بعد سے گزرے گا اور پھر لوٹ کر قبر پر آئے گا اور حسرت سے کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا، اور یہ اس کا دین نہیں ہوگا بلکہ ایک بلا ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایسے حالات ہو جائیں گے۔ ان حالات سے پہلے اللہ کو راضی کیجئے، نیک اعمال کیجئے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا اور وہ اپنی رحمتیں ہم پر لٹا رہے ہیں اور ہم ان رحمتوں کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں مگن ہیں، جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمیں نیک متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ یہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے اس پر عمل کر اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ۔